رمضان المبارک کے 3 گھنٹے بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کی حفاظت کر لیں تو یہ 3 گھنٹے ماہ رمضان کے آخر تک 90 قیمتی ترین آرز بن سکتے ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ سب ہوں گے ٹھیک ٹھاک، اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے خوش۔ آفٹر 1 ویک ایسا لگتا ہے مجھے کہ ریسیٹ کرنا پڑتا ہے، اور واقعی ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے میرا بھی سارا روٹین۔ یقیناً آپ کے بھی روزے اچھے گزر رہے ہوں گے، اور میری بہت ساری بہنیں رمضان کی روٹین کے ساتھ ساتھ اپنی عبادات کی طرف بھی توجہ دے رہی ہوں گی، کیونکہ عبادت کا مہینہ ہے اور سب کو اس کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، تو اس سے محرومی نہیں رکھنی ہے۔ تو آج میں نے سوچا آپ کے ساتھ کچھ ایسی روٹین بھی شیئر کروں جس میں کہ میرے اپنے بہت سارے کام تھے جو تھوڑے تھوڑے لیفٹ اوور ہو جاتے ہیں، یا پھر میں چھوڑ دیتی ہوں، کیونکہ بہت سارے کام میرے ایسے ہوتے ہیں جو کہ میں رمضان کی تیاری کے حوالے سے کچھ چھوڑ بھی دیتی ہوں تاکہ میں بیچ میں کچھ کر سکوں، ورنہ بہت سارے کام جیسے کہ آپ نے بہت کچھ فروزن کا کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، پھر ایسا لگتا ہے کہ آپ روٹین میں کیا کام کریں۔ تو یہ ساری چیزیں تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور یہ پوری لائف چلتی رہیں گی، یہ رکنے والی نہیں ہے۔ تو چنے بھگو رہی تھی، رات کا ٹائم تھا، میں نے کہا ان کو بھگو کے پہلے رکھ لوں، کیونکہ رات کو ہی اچھے لگتے ہیں بھیگے ہوئے، صبح پھر جلدی بن جاتے ہیں۔ پھر اگلے دن کی ساری تیاری جو کہ میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرنے لگی ہوں۔ اب بات کریں گے کہ کون سے وہ 3 گھنٹے ہیں جن کے اوپر میں نے آج کی ویڈیو کو بنایا ہے۔ تو جناب، ایک ہے سب سے پہلا اور سب سے قیمتی گھنٹہ، وہ ہے افطار کا گھنٹہ۔ افطار آپ جلدی تیار کیجئے اور دعا کے لیے وقت ضرور نکالیے، کیونکہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت ضرور قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنے لیے، عزیزوں کے لیے، محرومین کے لیے اس وقت خوب دعائیں مانگیں۔ چھوٹی چھوٹی کتابوں میں بہت ساری استغفار سے ریلیٹڈ اور اس کے ساتھ ساتھ مغفرت سے ریلیٹڈ دعائیں ہوتی ہیں جو کہ ہماری عام روٹین کا حصہ ہوتے ہیں، اور یہ وقت ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اچھے سے رٹی ہوئی ہوتی ہیں، یاد ہوئی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہم اس وقت آرام سے اس کو ترجمے کے ساتھ جب پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، تو اثر ہوتا ہے ان ساری چیزوں کا، فیل ہوتا ہے کہ کتنی قیمتی دعائیں جو ہمیں یاد ہیں اور اب ہم ان کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، تو پھر آپ کو اگر نہیں آتی تھی ساری دعائیں، تو سورۃ الفاتحہ کے ساتھ آپ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور اپنے ان سارے مرحومین کو ضرور اپنے رمضان کے مہینے میں یاد کیا کریں۔ اس وقت بخشش کا ٹائم ہوتا ہے، اور اللہ پاک ان کو اس کا ثواب اور اجر پہنچاتا ہے۔ دوسرا سب سے قیمتی گھنٹہ جو ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ سے کہوں، وہ ہے رات کا آخری گھنٹہ، جو کہ ہم سحری میں لازمی طور پہ اٹھتے ہیں، اور اس وقت یہ جو نوافل ہوتے ہیں تہجد کے، وہ اتنے قیمتی ہوتے ہیں۔ میں تو اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں، یا اللہ مجھے پورے سال اسی طرح کا ٹائم عطا فرما کہ میں اپنے اس روٹین کو آگے لے کے چلوں، کیونکہ جب آپ کے پاس یہ والا ٹائم آتا ہے نا رمضان کا، تو اس میں آپ کے اپنے آپ سے پرومس کرنے کا بھی ٹائم آتا ہے، اور وہ سارے کام جو اب آپ روٹین میں نہیں کر رہے ہوتے، آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم پورا سال اس طریقے سے گزاریں، کیونکہ ہمیں ہر چیز کا ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان میں دگنا تگنا ثواب مل رہا ہوتا ہے، اس لیے ہماری لالچ جو ہے نا اس میں بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو رات کا آخری گھنٹہ، اس وقت رب کائنات سے راز و نیاز کی باتیں کریں، خلوت اختیار کریں، کیونکہ اس وقت اللہ کی طرف سے پیشکش ہو رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی دعا اور استغفار کرنے والا، کہ میں اس کی دعا قبول کروں اور اسے معاف کر دوں۔ استغفار میں آپ پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، 500 بار پڑھیں، 1000 دفعہ، جتنی دفعہ آپ کے پاس ٹائم ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ میں کہتی ہوں جب آپ کچن میں سحری بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی زبان کے اوپر ایک تو پہلے عشرے کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ آپ کی زبان کے اوپر اس طرح کے استغفار کی دعائیں بھی ہونی چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کی توجہ پوری کی پوری اپنی عبادت کی طرف لگی رہے گی۔ کام کے تو ہم عادی ہیں، کام تو ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن جو یہ دعاؤں کی طرف توجہ ہوتی ہے نا، رمضان میں قدرتی طور پہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہر انسان اس چیز میں آ جاتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ پاک سے مانگے، زیادہ سے زیادہ وہ دعائیں کرے، تو یہ موقع ہوتا ہے بہت زبردست اپنے لیے کچھ نہ کچھ استغفار کرنے کا، اپنے لیے بخشش کروانے کا، اپنے لیے بہت ساری جو دعائیں ہیں قبول کروانے کا۔ نیکسٹ جو سب سے قیمتی گھنٹہ ہوتا ہے، اور نماز فجر کے بعد کا گھنٹہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک چاہے نماز پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، تلاوت، مسنون دعائیں اور معمولات کا اہتمام کریں۔ تلاوت قرآن پاک میں سورہ رحمان ہے، سورہ یاسین ہے، یا پھر آپ نے اپنا قرآن پاک شروع کیا ہوا اس کی پورے سپارے اس وقت پڑھ لیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے لیے دعائیں کریں، اللہ کا ذکر کریں، ساتھ ساتھ جتنی بھی چیزیں آپ کہتے ہیں کہ آپ کے دل کو مطمئن کر رہی ہیں دعاؤں کے طور پہ، ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں۔ یہ وہ قیمتی گھنٹے ہیں جو 90 بن جاتے ہیں، ان کو ضائع کرنے سے بچائیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ یہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آتے پورے سال میں۔
200 بار آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد سورہ رحمان کو آپ اپنی ڈیلی روٹین میں، مطلب کہ آپ اس کو پڑھتے رہیں، ان کو اپنی عادت بنا لیں، تو وہ عادت آپ کی جو ہے آگے جا کے زبردست طریقے سے آپ کو فائدہ دے سکتی ہے۔ شاید آپ کو لگتا ہے کہ آپ صرف گھر سنبھال رہی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک آپ سب سے بڑی عبادت کر رہی ہیں اور آپ کے گھر کے کام رمضان میں بالکل سکون کی شکل میں آ رہا ہو۔ تو ان ساری چیزوں کو جب ہم سمجھتے ہیں نا، تو ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے کہ ہم صرف یہ کام سحری اور افطار بنانے کے لیے نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بہت سارے مواقع ہوتے ہیں، کیونکہ افطار کا بھی ہمیں ثواب ہے، افطار کرانے کا بھی ثواب ہے، سحری بنانے کا بھی ثواب ہے، تو ان ثوابوں سے ہم لوگ محروم نہیں ہیں، کیونکہ یہ ہم نہیں کریں گے تو پھر کون کرتا ہے؟ گھر میں کوئی بھی ہوم میکرز ہوتی ہیں وہی یہ سارے کام کر رہی ہوتی ہیں۔ ہاں، مرد حضرات کی مرضی ہوتی ہے، ہاتھ بٹا لیں، شربت وغیرہ بنا لیا، دہی وغیرہ پھینٹ کے دے دیا، لسی بنا لی، وہ بھی ان کا بہت بہت شکریہ ہوتا ہے۔ تو اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں، خوبصورت سے خوبصورت رمضان بنانے کی کوشش کریں۔ آپ یقین کریں، آپ کہیں گے کہ یہ ساری چیزیں میری زندگی میں کتنی امپورٹنٹ ہو رہی ہیں، کیونکہ رمضان صرف روزہ رکھنے کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ رمضان ایک ہوم میکر کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے اور سب سے بڑی عبادت کا مہینہ بھی۔ تو اگر نیت صحیح ہو تو کچن بھی آپ کے جنت کا راستہ بن سکتا ہے۔ رمضان کا اصل مقصد صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا نہیں، بلکہ تقویٰ حاصل کرنا ہے۔ ایک ہوم میکر کے لیے تقوی کا مطلب ہے صبر، نیت کی صفائی، گھر والوں کی خدمت کو عبادت سمجھنا اور گھر کے ماحول کو دینی بنانا۔ تو ہمارے پاس یہ سارے چانسز ہوتے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری چیزیں اس طریقے سے عطا کی ہیں، ہم ان کا کیوں نہ فائدہ اٹھائیں اور اپنی ساری اس روٹین کا حصے کو آگے لے کے چلیں۔ آج جو ہے احمد نے کہا امی نہاری بنانی ہے آپ نے، تو اس کے ساتھ کا اہتمام کر رہی تھی، نہاری ساتھ میں چڑھی ہوئی تھی، تو ساتھ ساتھ وہ بن رہی تھی، میں نے کہا چلیں اس ویڈیو کو بھی شوٹ کر لیتی ہوں۔ بچوں کی خواہشیں ہی ہوتی ہیں افطار سے ریلیٹڈ اور اس سے ریلیٹڈ، ورنہ ہمارا کیا، ہم لوگوں نے تو کھجور لے کے پانی پی کے اپنا مزے سے افطار کر لینا اور اپنی عبادات کرتے رہنا، لیکن بچوں کی وجہ سے ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ افطار کا انتظام کرتے ہیں، گھر والوں کے لیے کرتے ہیں، تاکہ وہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک رمضان کی خوبصورتی کا حصہ بنتی چلی جائیں۔ سمپل روٹین رکھیں، سحری کے بعد 10 منٹ قرآن پاک کی تلاوت کریں، کچن کا کام کرتے ہوئے آپ ذکر کریں، عصر کے بعد 15 منٹ دعا لسٹ اپنی تیار کر لیں، افطار سے پہلے 5 منٹ کے لیے آپ پرسنل دعائیں کریں۔ پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے، کنسسٹ ہونا ضروری ہوتا ہے، کنسسٹنسی سے آپ کام کرتی رہیں گی تو آپ کی خود بخود یہ روٹین اور عادت بن جائے گی۔ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دیں مجھے اجازت، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین فی امان اللہ۔